السلام علیکم ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ لکھنؤ میں محمد یوسف علی کے لولو شاپنگ مال کے خلاف منظم سازش کی گئی تھی، جو کہ اب بے نقاب ہو گئی۔ 10 جولائی کو یوگی نے شاپنگ مال کا افتتاح کیا اور اس کے فوری بعد یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ لوگوں نے شاپنگ مال میں نماز ادا کی، اس لیے اس شاپنگ مال کا بائیکاٹ کیا جائے، اور اس کے علاوہ ایک ویڈیو وائرل کی گئی اور اس ویڈیو نے سازشیوں کو بے نقاب کیا اور پتہ چلا کہ نماز پڑھنے والوں میں ہندو افراد شامل تھے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ایک منصوبہ بند طریقے سے یوسف علی کے لولو شاپنگ مال کے خلاف سازش کی گئی، جس سے دلبرداشتہ یوسف علی نے مبینہ طور پر یہ اعلان کیا کہ اتر پردیش کے دوسرے شہروں میں وہ کئی ہزار کروڑ کی لاگت سے جو شاپنگ مالز قائم کرنے والے تھے اب وہ نہیں کریں گے۔ اس سے یقینی طور پر یوپی حکومت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یوسف علی ایک سچے ہندوستانی ہیں اور ان کے شاپنگ مال سے 80% سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہندو ہی ہیں۔ اس حقیقت کو فرقہ پرستوں نے فراموش کرتے ہوئے محض مسلم دشمنی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہندوستان کی اگلی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ہوں گی، جبکہ آج صدر جمہوریہ کے انتخاب میں انہیں کامیابی کے لیے درکار سے زائد ووٹس مل گئے۔ کانگریس اور این سی پی کے بعض ارکان نے یشونت سنہا کے بجائے دروپدی مرمو کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ عام آدمی پارٹی، سماجوادی پارٹی، کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے یشونت سنہا کے حق میں ووٹ دیا۔ تاہم 68% سے زائد ووٹ دروپدی مرمو کو مل سکتے ہیں۔ ان کا تعلق آدیواسی طبقے سے ہے۔ سیاسی جماعتیں ان کے خلاف ووٹ دے کر اپنا ووٹ بینک متاثر نہیں کرنا چاہتی۔ اکھلیش یادو نے میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے خود یہ سوال کیا کہ ملک کو راشٹرپتی چاہیے یا کوئی مورتی۔ چونکہ وہ راشٹرپتی چاہتے ہیں، اس لیے وہ یشونت سنہا کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں۔ پاکستان میں عمران خان کی زیر قیادت تحریک انصاف پارٹی نے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے نواز شریف کی جماعت نون لیگ کا صفایا کر دیا۔ پی ٹی آئی کو 20 میں سے 17 حلقوں میں کامیابی ملی۔ پہلی بار نواز شریف کی پارٹی کو پنجاب میں برے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجاب کے چیف منسٹر نواز شریف کے بیٹے حمزہ شریف تھے، اب پی ٹی آئی کا چیف منسٹر ہوگا۔ پاکستان میں شہباز شریف کی قیادت میں ایک ایسی مرکزی حکومت ہے جس کی کسی بھی ریاست میں حکومت نہیں ہے۔ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے والے ارکان کو پنجاب کے عوام نے دھتکارتے ہوئے ان کے سیاسی کیریئر کو ختم کر دیا۔ یہ دراصل تحریک انصاف کی مہم امپورٹڈ حکومت نامنظور کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ انتخابی نتائج سے یہ ثابت ہوا ہے کہ 13 جماعتی اتحاد پاش ہو گیا اور اب زرداری، بلاول، فضل الرحمان اور شہباز شریف اگلے مرحلے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ آلٹ نیوز کے محمد زبیر کو سپریم کورٹ نے راحت دی، جب اتر پردیش حکومت کو ہدایت دی گئی کہ وہ زبیر کے خلاف مختلف عدالتوں میں درج کی گئی ایف آئی آر پر کوئی کارروائی نہ کریں، کیونکہ یہ زبیر کو پریشان کرنے کا عمل ہے۔ محمد زبیر کو اگرچہ کہ نوپور شرما کی دل آزاری ریمارکس کو بے نقاب کرنے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا، تاہم ان کے خلاف کارروائی 4 سال پرانے ان کے ایک ٹویٹ کی بنیاد پر کی گئی، جس کے بعد ملک اور بیرون ملک میں احتجاج ہوا اور اظہار خیال کی آزادی کو کچلنے کا دعویٰ کیا گیا۔ کوہلی کا خراب فارم جاری ہے اور بابر اعظم اپنے کیریئر کے بہترین فارم میں ہیں۔ سری لنکا کے خلاف انہوں نے شاندار سنچری بنائی اور انٹرنیشنل کیریئر کے 10,000 رن مکمل کیے۔ سری لنکا نے دوسری اننگز میں 9 وکٹ پر 329 رن بنا لیے۔ چندیمال 86 رن بنا کر ناٹ آؤٹ تھے۔ نواز نے 5 وکٹ حاصل کیے۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔